السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ پر ایک بہت اہم سوال موصول ہوا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اور میرے شوہر نے روزے کی حالت میں ہم بستری کی، مگر ہم دونوں میں سے کسی کا بھی مادہ منویہ نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں کیا ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، اور اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، پہلے تو یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے وقت میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں دن کے وقت میں میاں بیوی نے ہم بستری کی تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں رات کے وقت میں میاں بیوی بلا شبہ ہم بستری کر سکتے ہیں، ہم بستری کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سحری کھانے سے پہلے غسل وغیرہ کر لیا جائے، پاکی حاصل کر لی جائے، تاکہ سحری پاکیزگی کے عالم میں کھائی جائے، یا پھر نماز فجر سے پہلے غسل وغیرہ کر لیا جائے تاکہ نماز فجر نہ چھوٹنے پائے، نماز فجر قضا نہ ہونے پائے۔ تو بہرحال رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، رات کے وقت میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو صورت بیان کی گئی کہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں روزے کی حالت میں میاں بیوی نے اس طور پر ہم بستری کی کہ شوہر نے اپنے عضو مخصوص کو بیوی کی شرمگاہ میں اس طور پر داخل کیا کہ نہ تو شوہر کا مادہ منویہ نکلا اور نہ بیوی کا مادہ منویہ نکلا، یعنی میاں بیوی دونوں کے درمیان میں دخول تو پایا گیا لیکن دونوں میں سے کسی کی بھی منی نہیں نکلی۔ تو ایسی صورت میں کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو دیکھیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، بھلے ہی انزال ہو نہ ہو، منی نکلے نہ نکلے، بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے من سے، سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ گویا اللہ کی نافرمانی کرنا ہے۔ لہذا ایسی صورت میں میاں بیوی دونوں پر توبہ اور استغفار لازم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی دونوں پر کفارہ بھی دینا لازم ہے، اور کفارے میں میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ اس طور پر 60 روزے پے در پے لگاتار بلا ناغہ رکھیں کہ بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بیچ میں ایک دن کا بھی ناغہ ہوا تو اب نئے سرے سے 60 روزے رکھنا لازم ہوگا، یا اگر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے 60 روزے رکھنے کی طاقت و قدرت نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت وغیرہ دے دیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں صدقہ فطر کی مقدار تقریباً 2 کلو 45 گرام گیہوں یا اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اس صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ یا تو ایک دم 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت وغیرہ دے دیں، یا پھر ایک دم 60 مسکینوں کو غلہ یا اس کی قیمت صدقہ فطر کی مقدار نہیں دے سکتے تو بہتر یہ ہے کہ ایک مسکین کو 60 دن تک لگاتار صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دیتے رہیں۔ بہرحال دونوں جائز ہے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی صدقہ فطر کی مقدار غلہ وغیرہ دینے کے بجائے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیں، یا ایک دم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک مسکین کو 60 دن تک لگاتار کھانا وغیرہ کھلاتے رہیں، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی نے اس طور پر ہم بستری کی کہ دونوں میں سے کسی کا بھی مادہ منویہ خارج نہیں ہوا، دونوں میں سے کسی کی بھی منی نہیں نکلی، تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، توبہ اور استغفار بھی کرنا لازم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا لازم ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے اس کلپ کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔